بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من اللعن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام لو ضربت الخیشوم المؤمن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت الدنیا بجماعتها علی المنافق علی ان یحبنی ما احبنی۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ انسان ہر ہفتے اپنے تقوی کو چیک کرتا رہے کہ کہیں تقوی میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مدھم پڑ جاتی ہیں، ان کا اثر کم ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک تقوی ہے۔ اس کے لیے ممکن ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تقوی کا اثر کم ہو جائے، لہٰذا اسی لیے کہا گیا ہے کہ بار بار تقوی کی طرف توجہ دلائی جائے، تاکہ اگر کسی کے ہاں تقوی کا اثر کچھ کم ہو گیا ہو تو اس کو پھر وہ برابر کر لے، اپڈیٹ کر لے، جو کمی ہو اس کمی کو لے لے۔ تقوی کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو اپنی سروسنگ کرتے رہنا چاہیے۔ سروسنگ کیا ہوتا ہے؟ جو کمیاں ہوتی ہیں ان کو پورا کر دیا جاتا ہے، جو گرد اور دھول پڑ جاتی ہے، جو چیزیں مانع اور رکاوٹ ہوتی ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، جو کمیاں ہوتی ہیں، جو نقائص ہوتی ہیں ان کو دور کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ جگہ بھر دی جاتی ہے۔ ایسی تقوی ہر کچھ دن کے بعد انسان کو ریچارج ہونا چاہیے، انسان کو اپنی سروسنگ کرانی چاہیے، تاکہ وہ اس مقام پہ پہنچ سکے جس مقام پہ خداوند متعال چاہتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے متقین کے صفات میں سے ایک صفت کہ ہر ہفتے پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ مولا فرماتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمیشہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ صفت وہ صفت ہے کہ جس کو امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی علی کی نگاہ میں متقی کیسا ہونا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ صفت میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے پروردگار سے ایک ہی چیز کا سوال کرتے ہیں، اپنے خدا سے ہمیشہ ایک ہی چیز مانگتے ہیں، اور وہ یہ کہ ان کی گردنوں کو آتش جہنم سے آزاد کر دے۔ متقی لوگ خداوند متعال سے ہمیشہ ایک ہی چیز کا سوال کرتے ہیں، وہ یہ کہ پالنے والے وہ ان کی گردنوں کو آتش جہنم سے آزاد کر دے۔ گردن کے آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عرب زبان میں عام طور سے گردن جو بولا جاتا ہے وہ انسان کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کی گردن آزاد کر دیا، اس کی گردن چھوڑ دی، اس کی گردن بخش دی، یعنی یہ انسان کے لیے، پورے انسان کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا صرف گردن میں آتش جہنم نہ ہو، باقی جگہوں پہ ہو تو چلے گی، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ ان کی گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے، یعنی ان کو آتش جہنم سے آزاد کر دے، جہنم کی آگ سے ان کو معاف کر دے، بخش دے۔ ایک ہی چیز کا سوال کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اس سوال میں کچھ اہم پوائنٹس پوشیدہ ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس سوال کو ہم کچھ طریقے سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ایک ہی چیز مانگتے ہیں، ایک ہی سوال کرتے ہیں، یعنی جب بھی خدا سے کچھ مانگنے اور سوال کرنے کی بات آتی ہے تو باقی چیزیں دنیا کا نظام و سسٹم ہے، یہ خدا نے وعدہ کیا ہے، خدا سب کو دیتا ہے، جو مانگتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، جو نہیں مانگتے ان کو بھی دیتا ہے، جو چیزیں ہم مانگتے ہیں وہ بھی دیتا ہے، جو چیزیں نہیں مانگتے ہیں
وہ بھی دیتا ہے جو خدا کی عبادت کرتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جو خدا کی عبادت نہیں کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، عابد ہیں ان کو بھی دیتا ہے، نافرمان ہیں ان کو بھی، سب کو دیتا ہے خدا۔ تو یہ اس کی طرف اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتے، بلکہ ان کا اہم ترین سوال یہ ہوتا ہے کہ پالنے والے ہم کو آتش جہنم سے معاف کر دے، ایک۔ دوسرا یہ کہ نہیں، جب بھی جو کچھ بھی مانگتے ہیں، ہر مانگنے کا مقصد یہی ہوتا ہے پالنے والے ہر وہ چیز دے کہ جس چیز کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو آتش جہنم سے بخشوا سکیں، معاف کروا سکیں، ہر وہ چیز۔ اب اگر یہاں پہ انسان مال مانگتا ہے، انسان اولاد مانگتا ہے، انسان رزق مانگتا ہے، انسان عہدہ مانگتا ہے، انسان جو بھی مانگتا ہے، اس کا مقصد نہائی آخری فائنل سوال یہی ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم کو اس جگہ پہ پہنچائے کہ جہاں پہ آتش جہنم سے ہم بچ سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آتش جہنم سے بچنے کے لیے صرف دعا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے عمل چاہیے۔ ایک انسان نعوذ باللہ گناہ کرتا ہے، اس کا دعا کرتا ہے پالنے والے ہمیں آتش جہنم سے معاف کر دے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب حر نے اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچایا، کیسے بچایا؟ لشکر یزید سے نکلے، امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آئے، آنے کے بعد آپ کی نصرت کی، جان کو نچھاور کیا، اتنا بلند مقام مل گیا۔ لیکن اگر اسی لشکر یزید میں بیٹھے بیٹھے دعا مانگتے کہ پالنے والے ہم کو آتش جہنم سے نجات دے دے، ممکن تھا؟ نہیں ممکن تھا۔ آتش جہنم سے نجات پانے کے لیے عمل چاہیے، لہٰذا یہ انسان اپنے عمل کی توفیق مانگتا ہے، یہ انسان اصلاح عمل کی، کردار سازی کی، تزکیہ نفس کی، تربیت کی، ان چیزوں کی دعا مانگتا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے درمیان آ جائیں۔ اب یہ ایک دعا نہیں ہے، یہ پوری دعاؤں کا مجموعہ، پورا ایک پیکج ہو جائے گا، دعاؤں کا مجموعہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اخلاقی اعتبار سے، اب یہ سب مل کے ایک دعا ہوگی کہ سب کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم آتش جہنم سے بچے رہیں، محفوظ رہیں۔ تو اصل مقصد ہے آتش جہنم سے بچنا، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے جتنے مرحلے ہوتے ہیں ان سارے مرحلوں کو حل کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان چاہے کہ نہ ہم لفٹ پہ جائیں نہ ہم زینے پہ جائیں لیکن ہم اوپر پہنچ جائیں، خود نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو کچھ نہ کچھ جو بھی اس کا راستہ ہے اس راستے کو طے کرنا پڑے گا، بغیر راستے کو طے کیے ہوئے منزل و مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا وہاں تک پہنچنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ محبان اہل بیت کا مجمع، اس لیے یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف ضمناً، کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے کہ عمل کے لیے بھی ایک بنیاد ہے، وہ محبت اہل بیت ہے، اس کے بغیر عمل بھی کارآمد نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں بہت سے ہیں جو اچھے عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، لیکن ان کا اکاؤنٹ نہیں کھلا ہے، وہ اکاؤنٹ محبت اہل بیت سے کھلتا ہے کہ جہاں پہ عمل سیو ہوتا ہے۔ یہ اپنی جگہ پہ محفوظ ہے، محبان اہل بیت نہیں، یہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آتش جہنم سے بچنے کے لیے اب یہ دعا کیا مطلب کہ جتنی بھی دعا ہوگی، ہر دعا کے بعد ذہن میں ایک، یا ہر دعا کے ساتھ ذہن میں ایک مقصد ہوگا، وہ مقصد یہی ہوگا کہ ہر وہ کام کریں ہم کہ جو ہم کو آتش جہنم سے بچا لے جائے۔ اسی لیے اب آپ دیکھیے کہ ان سارے اعمال کے لیے محبت اہل بیت کو کیوں سینٹر بنایا گیا ہے، کیوں اس کو سبب بنایا گیا ہے، کیوں اس کو وسیلہ بنایا گیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو وہ ہیں جو نمونہ عمل ہے، انہی کو دیکھ کے تو انسان کو عمل کرنا، یہی وہ ہیں کہ جو انسان کو آتش جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ لہٰذا انسان انہی آل محمد کی سیرت پہ عمل کرے، انہی سے توفیق طلب کرے، انہی کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلے اور خداوند متعال سے دعا مانگے، انشاءاللہ خداوند متعال اس کو آتش جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ یہ متقین کے صفات میں سے صفت ہے جس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک بات کی فکر ہوتی ہے نا، بعض انسان کو بعض اوقات کسی چیز کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے۔ اب کسی انسان کے ذہن میں مثلا مکان سوار، اور وہ پریشان ہے، کچھ بھی سوچ رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہی ہے کسی طرح ایک مکان لے لیں ہم۔ کسی کے ذہن میں گاڑی سوار ہے، تو کہیں بھی جا رہا ہے، کچھ بھی، کوئی بھی ڈیل، کوئی بھی کام، تو اس کے ذہن میں یہی ہے کہ کون سی چیز جو ہم کو اس مقصد تک پہنچا دے گی۔ ان کے ذہنوں میں ایک ہی چیز سوار ہوتی ہے، ایک ہی دھن لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ کیا؟ کہ خداوند متعال ان کو آتش جہنم سے بچا لے، آتش جہنم سے بخش دے۔ آئیے جس روایت کو یا کلمات قصار میں سے جس کلمے کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں لو ضربت الخیشوم المومن بسیفی حاذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنی اس تلوار سے مومن کی ناک پہ بھی ماریں، تلوار سے ناک پہ مارنے والا یعنی ناک اس کی کاٹ دیں، اگر ہم اپنی اس تلوار سے مومن کی ناک پہ بھی ماریں، کیوں؟
تاکہ وہ ہم سے دشمنی کر لے تو بھی وہ ہم سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اپنی اس تلوار سے مومن کی ناک پہ ماریں کہ تاکہ وہ ہم سے دشمنی کر لے، وہ ہم سے دشمنی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم دنیا کی ساری نعمتیں منافق کے سامنے جمع کر دیں کہ اس کے عوض میں ہم سے محبت کرنے لگے تو وہ ہم سے محبت ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مومن و منافق کا فرق بتا رہے ہیں مولا۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ کیا فرق ہے مومن و منافق کا؟ یعنی مومن وہ ہے کہ جو علی کی محبت کے راستے میں آنے والی ہر مشکل کو برداشت کر لے گا لیکن محبت علی سے سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اور منافق وہ ہے کہ جس کو دنیا کی ہر نعمت مل جائے گی لیکن پھر بھی وہ محبت علی کو نہیں اپنا سکتا ہے۔ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کا فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں کہ یا علی کوئی مومن تم سے دشمنی نہیں کر سکتا ہے اور کوئی منافق تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ رسول کے اس قول کے ضمن میں مولا نے یہ تفصیل کہ اگر ہم مومن کو تلوار سے بھی ماریں اس کی ناک پہ، ناک کی مثال اس لیے دی کہ ناک انسان کے جسم میں کمزور چیزوں میں سے ایک ہے، تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، چوٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، اس میں خطرناک زیادہ جگہ ہے کہ اگر ہم اس کی ناک پہ بھی ماریں تب بھی وہ ہم سے دشمنی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب کہ علی کا چاہنے والا دنیاوی مشکلات کو مشکل سمجھتا ہی نہیں ہے۔ علی کا چاہنے والا علی سے ملی ہوئی ہر چیز کو نعمت سمجھتا ہے، چاہے وہ ظاہراً تکلیفی کیوں نہ ہو۔ پہچانے اس چیز کو، معرفت کو۔ علی کا چاہنے والا علی سے ملی ہوئی ہر چیز کو، واقعہ ہے نہیں آپ کے سامنے کہ مولا نے چور کا ہاتھ کاٹ دیا اور اس کے بعد جا کے وہ بازار میں علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ بھائی علی نے آپ کا ہاتھ کاٹا ہے اور آپ اسی علی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ علی سے جو چیز بھی ملتی ہے وہ رحمت و نعمت ہی ہوتی ہے، زحمت نہیں ہوتی۔ ظاہری درد ہو سکتا ہے، ظاہری تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن در واقع حقیقتاً وہ رحمت و نعمت ہوتی ہے۔ یہ معرفت کی ضرورت ہے، یہ پہچان کی۔ انسان کڑوی دواؤں کو پیتا ہے یہ سمجھ کے کہ یہ ظاہراً کڑوا پن ہے لیکن حقیقتاً اس میں فائدہ ہے۔ علی سے ملنے والی چیز ممکن ہے کہ ظاہراً اس سے اس کو تکلیف ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ لوگ کیوں علی کے ساتھ میدان جنگ میں جا کے جان دے دیتے تھے؟ کربلا والوں نے کیوں جان دے دی؟ اتنی تکلیف، اس پہ بھی خوش ہو رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، فاقہ ہے، سب کچھ ہے، بڑھ بڑھ کے جان دے رہے ہیں، تیروں کو لے رہے ہیں، پھر بھی خوش ہے۔ کیوں خوش ہے؟ اس لیے کہ ان کو اس کا مقصد معلوم ہے، انتہا معلوم ہے، اس کا نتیجہ معلوم ہے کہ اس کے نتیجے کے بعد اب یہاں پہ کوئی مشکل نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علی کی محبت وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ اب جب علی سے کچھ ملے گا تو وہ زحمت نہیں ہے۔ یہ تو تلوار کی بات، جنگ کی بات بہت آگے کی بات ہے۔ آئیے ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، سیرت علی کو دیکھ لیں ہم اور اپنے کردار کو دیکھ لیں۔ علی نے جو سیرت ہم کو دی ہے اس سیرت پہ عمل کرنے میں مشکل تو ہوگی نا، چاہے وہ پابندی سے نماز کا پڑھنا ہو، چاہے وہ روزے کا رکھنا ہو، چاہے تلاوت کلام مجید کا کرنا ہو۔ علی قرآن مجید تلاوت کرتے تھے کہ جنہوں نے پیدا ہوتی تلاوت کی، عالم کل قرآن، لیکن وہ کرتے تھے، ہم نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ دعائیں پڑھتے تھے مولا، ہے کہ نہیں؟ مولا راہ خدا میں انفاق کرتے تھے، صدقہ دیتے تھے، جہاد کرتے تھے، دین کے خلاف کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ راستے وہ ہیں کہ جس پہ عمل کرنے میں انسان کو ظاہراً تکلیف ہوگی لیکن اس کا نتیجہ بہت میٹھا ہے، اس کا نتیجہ ہی بہت میٹھا ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے ان تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تیسری چیز جو اس کی توجیہ میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ علی کی محبت نہ کبھی لالچ کی بنیاد پہ ہوتی ہے اور علی کی محبت نہ ہی کبھی کسی خوف سے کم ہوتی ہے۔ علی کا چاہنے والا نہ کبھی کسی خوف کی بنیاد پہ محبت کو کم کر ہوتا ہی نہیں، ارے حالات صحیح نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے اس لیے ہم نہیں۔ یہ علی کے چاہنے والے کی شان نہیں۔ علی کا چاہنے والا جس چیز کو حق سمجھتا ہے، جس چیز کو ذمہ داری سمجھتا ہے اس کو کر گزرتا ہے، حالات کیسے بھی ہوں۔ کربلا والوں نے یہی درس دیا ہم کو۔ علی کا چاہنے والا اس سے نہیں ڈرتا ہے کہ کیا نتیجہ ہے۔ کیوں خود بخود آیا کہ مولا ہم نے چوری کی ہے، آپ ہم پہ حد جاری کیجیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذمہ داری تھی۔
علی کا چاہنے والا کبھی بھی ذمہ داری سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے، چاہے وہ ظاہراً اس کے نقصان میں ہی کیوں نہ ہو، اپنی ذمہ داری کو انجام دیتا ہے۔ اور نہ ہی علی کے چاہنے والا کہ بھی اب یہ علی کو معرفت کی بنیاد پہ پہچانتا ہے، لالچ کی بنیاد پہ نہیں پہچانتا ہے، کیونکہ لالچ سے محبت نہیں پیدا ہوتی ہے، لالچ سے خود غرضی ہوتی ہے، مطلب پرستی ہوتی ہے، محبت دلوں میں نہیں ڈالی جا سکتی ہے لالچ سے۔ آپ پیسے دے کے محبت نہیں پیدا کر سکتے، ڈر سے محبت نہیں پیدا ہوتی ہے، خوف سے انسان کے کاموں میں، انسان کی ایکٹیویٹی میں تبدیلی تو ہو سکتی ہے، لیکن دلوں میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ کتنا دقیق جملہ ہے مولا کا، یعنی اب کیسے بھی حالات پیش آ جائیں، کیسی بھی مشکلات ہو جائیں، کتنے بھی مصائب کیوں نہ آ جائیں، کتنے بھی دشواریاں کیوں نہ آ جائیں، کتنی بھی پریشانیاں کیوں نہ آ جائیں، کیسا بڑا سے بڑا امتحان کیوں نہ آ جائے، لیکن علی کا چاہنے والا وہ ہے کہ جو علی کی محبت سے نہیں ہٹ سکتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ انتہائی بتائیں نا کہ اگر اس کے ناک پہ بھی اپنی تلوار سے کیوں نہ مار دیں، تو آخری چیز ہے۔ خب آج تو مولا نہیں ہے، لیکن جملہ تو ہے آج مولا کا، اور سب کے لیے۔ آج وہ کیا مشکلات؟ یہ مشکلات ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ساری دنیا کا مال بھی انڈیل دے تب بھی منافق محبت نہیں کر سکتا، یعنی لالچ سے کبھی محبت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ یہ مل جائے اس لیے ہم علی کو اس لیے چاہتے ہیں، مثلا کہ علی ہم کو یہ دے دیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ تو بزنس ہو گیا، لالچ ہو گئی ہے۔ محبت معرفت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، لالچ کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہے۔ باطل خداؤں کے ماننے والے ہیں جو لالچ کی بنیاد پہ اپنے خداؤں کے یا اپنے مذہب کے جو ان کی شخصیات ان کو مانتے ہیں، یہ دیتے ہیں اس لیے مانتے ہیں، نہیں دیں گے نہیں مانیں گے، معاملے کی بات ہے نا، لین دین کی بات ہے۔ جب تک دے رہے ماننے نہیں دے رہے۔ علی والے ایسا نہیں کرتے کہ مولا دے رہے ہیں اس لیے ماننا، اس بلا نہیں، اس نے تصور غلط ہے، خیال غلط ہے۔ علی والے اس لیے مانتے ہیں کہ علی اس لائق ہے کہ مانا جائے۔ علی والے اس لیے مانتے ہیں کہ علی تمام صفات اور تمام کمالات کی جامع شخصیت ہے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے، علی جیسا کوئی نہیں ہے، اس لیے علی والے مانتے ہیں۔ اب جو علی کہیں گے وہ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اب چونکہ یہ محبت اس معرفت کے نتیجے میں ہے، لہٰذا اس محبت کے قیمت چکانے میں کتنے مصائب کیوں نہ برداشت کرنے پڑیں، کتنی مشکلات کیوں نہ برداشت کرنے پڑیں، اس محبت کو نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ پہچان کے۔ لیکن جب محبت کچھ لینے کے لیے ہوتی ہے تو انسان معاملہ دیکھتا ہے، وہ مصائب زیادہ ہیں یا یجم اللہ یہ زیادہ ہے، جدھر زیادہ ہو، جدھر فائدہ ہوگا انسان ادھر بھاگ جائے گا۔ یہ علی والے نہیں کرتے یہ کام، مثلا منافقین کا ہی دوسرا۔ اس لیے تو کہا نا رسول نے کہ منافق تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ خود مولا نے کہا کہ اگر ساری نعمتیں دے دی جائیں تب بھی ہم سے محبت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کو مقابلے میں اس سے زیادہ مل جائے گی، اس لیے کہ وہ ظاہری دنیا کو دیکھ رہا ہے، دنیا کے اعتبار سے۔ لہذا علی والا وہ ہوتا ہے کہ جو معرفت کی بنیاد پہ، ذمہ داری کی بنیاد پہ محبت کرتا ہے، نہ کبھی لالچ کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ اور جب ذمہ داری اور معرفت کی بنیاد پہ محبت کرتا ہے تو خود بخود اس کے عمل میں اس کا اثر آتا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ۔ والصولة الحیدریہ۔ والعصمت فاطمیہ۔ والحلم الحسنیہ۔ والشجاعت الحسینیہ۔ والعبادت السجادیہ۔ والآثار الباقریہ۔
والمعصر الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقیة علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں بھی سب سے پہلے اپنے نفس کو پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سے سب سے پہلی مناسبت جو آنے والی 22 ربیع الثانی کی تاریخ، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں جناب موسیٰ مبرقہ جو امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند کہ وفات کی تاریخ ہے. یہ امام کے بہت جلیل القدر، بہت باعظمت فرزندوں میں فرزند ہیں. یہ قم تشریف لائے، قم میں کچھ مشکلات ہوئیں، قم سے آپ کاشان تشریف لے گئے. بعد میں قم والوں کو معلوم ہوا کہ اتنی عظیم شخصیت تھی کہ جو مثلا قم آ کے کاشان چلی گئی. قم والوں نے ان کو وہاں سے بلایا، ان کے لیے بہترین مکان بنایا، ان کے لیے کھیت باغ لیے، ان کو ہدیہ کیا اور ان کو قم میں بسایا. اسی قم میں ان کی وفات ہو گئی، اور آج جو زائرین جاتے ہیں انہوں نے زیارت کی ہوگی، نہیں کی ہو تو خدا آپ سب کو زیارت نصیب کریں انشاءاللہ. وہاں پہ چہل اختران پہ جناب موسیٰ مبرقہ کا روضہ موجود ہے، اور رضوی سادات کے جد بھی ہیں. مبرقہ ان کا لقب اور خطاب تھا، اس لیے کہ مبرقہ اس کو کہتے ہیں جس کے چہرے پہ برقع ہو. یہ بے انتہا حسین و جمیل و خوبصورت تھے. اس خوبصورتی کی بنیاد پہ اپنے چہرے پہ ہمیشہ برقع نقاب ڈالے رہتے تھے، اس لیے ان کا لقب مبرقہ پڑا. موسیٰ ان کا نام تھا، موسیٰ مبرقہ اس لیے کہے گئی. دوسری مناسبت اس ہفتے کی 25 ربیع الثانی. البتہ یہ روایتوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے، ہم نے 12 کہا ہے. جو بھی روایت ہم بتا رہے ہیں ویسا نہیں کہ وہی تاریخ ہے. تاریخ میں بے انتہا اختلاف ہے، ہسٹری اختلافات سے بھری پڑی ہے، روایات میں بے انتہا اختلافات ہیں، کوئی اس تاریخ کو کوئی اس تاریخ کو. وہ اپنی جگہ پہ وہ بات محفوظ ہے. 25 ربیع الثانی وہ تاریخ ہے کہ جس دن معاویہ بن یزید کا بیٹا معاویہ اس نے خود بخود اپنی خلافت سے اپنے آپ کو سبکدوش کر دیا. آپ کو معلوم ہے یزید کے حالات معلوم ہیں، یزید کے مظالم معلوم ہیں. جب یزید مر گیا تو ظاہر سی بات دستور کے مطابق اس کے بیٹے کو اس کے تخت پہ بٹھا دیا گیا. روایتوں کے حساب سے کچھ دن تک تخت پہ بیٹھا حکومت پہ. پھر اس کے بعد اس نے سب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد ایک خطبہ پڑھا. اس خطبے میں اس نے کہا کہ البتہ اس بات کو اپنے الفاظ میں بیان کریں تو سادہ، کہ وہ گھنونی حکومت کہ جس حکومت سے اتنے گھنونے کام ہوئے. تاریخ آپ کے سامنے ہے نا، بالخصوص یزید کی تاریخ، کہ یزید نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، مسلمانوں کے ناموس پہ حملہ کیا، مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور سب سے بڑی یزید کی ظالمانہ تاریخ واقع کربلا، کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. ان سب کے بعد جب اس تخت پہ معاویہ بن یزید بیٹھا تو اس نے کہا کہ یہ تخت کی جو اتنا نجس العین ہو، جو اتنا گھنونا ہو، اس تخت کو ہم نہیں لے سکتے. اپنے الفاظ میں کہیے ٹھوکر مار دی. عبرت کا مقام ہے، عبرت کا مقام ہے. انسان جس اقتدار کے لیے دین کو بیچتا ہے وہ کتنے دن چلنے والا ہے. یزید جیسا ظالم کہ جس نے اتنا ظلم کر کے اپنے اقتدار کو بنایا تھا،
یہ کون اقتدار ہے؟ یہ وہی اقتدار جس کے لیے جنگ صفین لڑی گئی ہے. یاد ہے کہ تاریخ اٹھائیے آپ, اس تخت کے لیے کتنے قتل عام ہوئے ہیں, کتنی چال بازیاں ہوئی ہیں, کتنے فریب کاریاں ہوئی ہیں, کتنا خون بہایا گیا اس تخت کے لیے. آج اسی تخت کا وارث اسی تخت کو لات مار کے بتا رہا ہے کہ یہ ہمارے لائق نہیں. یہ عبرت کا مقام ہے. جو لوگ اقتدار کے خواہاں ہوتے ہیں, اقتدار کو چاہتے ہیں, جو لوگ اقتدار کے لیے دین کا معاملہ کر لیتے ہیں, دین کا سودا کر لیتے ہیں. اور آج بہت سے مسائل دیکھیں, آپ چھوٹے پیمانے سے لے کے بڑے پیمانے تک دیکھیے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑے بڑے ملکوں تک دیکھیے آپ, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اقتدار کے لیے کیا کیا کوشش نہیں ہو رہی. بڑی سیاست کھیلی جاتی ہے اقتدار کے لیے, ایسے مل جائے ویسے مل جائے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, فلاں کو مروا دو, فلاں کو کٹوا دو, فلاں کو بدنام کر دو, فلاں کی یہ کر دو, فلاں, تاکہ ہمارا اقتدار باقی رہے. ہے کہ نہیں؟ نشہ ہوتا ہے نا, اقتدار نشہ ہوتا ہے. نہ یہ کہ اس نے چھوڑا, بلکہ اس نے اپنے باپ دادا پہ لعنت بھیجی, لعنت بھیجی اس نے, اس کے بعد لات مار دیا, نہیں چاہیے ہم کو یہ تخت. اور جیسے ہی اس نے چھوڑا, مروان نے, وہ پوری گفتگو ہے, مروان نے اس تخت کو ہتھیا لیا. اور پھر اس کے بعد کچھ دن بعد وہ معاویہ بن یزید مر گیا, زہر کے ذریعے مار دیا گیا, جس کے لیے راویوں کہنا یہ ہے کہ یہ مروان نے مروایا تھا. اس کو اس بات کا خطرہ تھا کہ یہ اصل وارث ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو پھر اس کے ذہن میں لالچ پیدا ہو جائے, وہ اپنے اس حق کو لینے کے لیے واپس آ جائے, اقتدار ہمارے ہاتھ سے نکل جائے, لہٰذا اس کانٹے کو ہی راستے سے نکال دو, اس لیے مروایا تھا. ہوتا ہے نا یہ حاکموں کا اور اس طرح کے لوگوں کا, کہ وہ بیچ میں آنے والے اپنے کانٹوں کو نکالتے ہیں. اب جو جیسا ظالم ہوتا ہے اس طریقے سے کرتا ہے. آج تو دیکھیے آپ کتنا قتل عام ہوتا ہے انہی مسائل کو لے کے, کس حد تک قتل عام ہوتا ہے, کتنا لوگ. اگرچہ اسلام امن کا مذہب ہے, اسلام سلامتی کا مذہب ہے. چاہے آپ اسلام کے نام کو دیکھ لیجئے, چاہے آپ اسلام کے کلمات اور گفتگو کی ابتدا کو دیکھ لیجئے, اسلام ہے یہ وہ کہ جو ہر چیز کا آغاز سلامتی سے کرتا ہے. اب دیکھیں کتنی بڑی عبرت ہے کہ اس تخت کے وارث نے اپنے آپ کو اس تخت سے الگ کر کے اس تخت کی حقیقت بتا دیا کہ یہ اس کی حقیقت ہے. یہ واضح ہے, عجیب بات ہے. بات آئیے تو ایک جملہ ذہن میں آ گیا, کہتے چلے کہ جس کا بیٹا اس پہ لعنت بھیج رہا ہو, آج اس کو لوگ رضی اللہ رحمۃ اللہ کہنے کو تیار. کتنے نادان ہیں لوگ ہیں. دیکھیے بیٹا لعنت بھیج رہا ہے, یہ نہیں معلوم ان کا رشتہ شاید بیٹے سے زیادہ نزدیک ہو گیا, بیٹے زیادہ معرفت پیدا ہو گئی. یہ لوگ ان کو جو ہے پڑی ہوئی ہے کہ مثلا ہے کہ نہیں, ایک عجیب چیز ہے. اور ایسی عقلوں پہ افسوس ہوتا ہے کہ انسان کیسے یہ فیصلہ کر لیتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے حقیقت اسلام کو نہیں پہچانا ہے. اسلام تو وہ امن کا مذہب ہے. بات اگر اس کو نہیں ہم کمپلیٹ کریں گے تو شاید بات ناقص رہ جائے. اسلام تو وہ امن کا مذہب ہے کہ جس کے ایک ایک واقعہ اس کے امن کی مکمل دلیل. چاہے آپ جنگیں لے لیں, چاہے صلح لے لیں, چاہے ہجرت. رسول نے ہجرت کی, مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اسی کی ہوتی نا, اقتدار کی. رسول مکے میں آئے, اسلام پیش کیا, لوگوں نے اسلام کو قبول کیا, تیزی سے اسلام پھیلنے لگا. اور ایک وقت وہ آیا کہ جب لوگوں نے رسول کے قتل کا منصوبہ بنا لیا. ایسے موقع بتائیے کہ کوئی انسان ہوتا ہو کیا کرتا؟ وہ رسول جس کے پاس علی جیسی ذات ہے کہ جس کے نام سے لوگ ڈرتے ہے, ابھی بھی علی کی یہ ہیبت ہے. ابھی جنگیں نہیں ہوئی ہیں لیکن علی کی یہ ہیبت ہے. شب ہجرت کے واقعے کے بعد دیکھیے, جب صبح کو لوگ آئے تو مولا سے لڑے نہیں تھے. وہ حمزہ جیسی ذات ابھی رسول کے پاس موجود ہے. رسول چاہتے تو اسی مکے میں جنگ کرتے, اور جنگ کر کے مکے میں رہ سکتے تھے, ہجرت کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. ممکن تھا کہ نہیں ممکن تھا؟ اب بتائیں. رسول چاہتے تو اسی مکے میں جنگ کرتے, جنگ کر کے رہ سکتے تھے, لیکن پھر بھی رسول نے خاموشی سے ہجرت کر لی, جنگ نہیں کی. کیوں نہیں کیا؟ کیا کبھی کسی نے سوچا اس سوال کو؟ کسی کے ذہن میں پوائنٹ آیا؟ کیوں آج وہ لوگ جو اسلام کو آتنکواد کا مذہب کہتے ہیں, قتل عام کو اسلام کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں, دیکھیے ہماری ابتدا کہاں سے ہے. رسول اس بات پہ نہیں راضی ہیں کہ کسی عام آدمی کا ولو ہمارا جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو, اس کا ہم خون بہائیں, بلکہ خاموشی سے ہجرت کر لیں گے. آسان نہیں ہجرت کرنا. اپنا سارا مکان چھوڑ دیا, اپنا سارا سامان چھوڑ دیا, خالی ہاتھ مدینے میں پہنچے ہیں, نئے شہر میں پہنچے ہیں خالی ہاتھ. بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی قربانی ہے. کبھی کوئی چھوڑ کے دیکھے تو سمجھ میں آئے گا. سب کچھ چھوڑ کے وہ عزیز وطن کی جس کو رسول یاد کیا کرتے تھے,
پھر اس کے بعد آئے، فتح مکہ کے بعد آئے، لیکن اس عزیز وطن کو چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ کوئی ناحق خون نہ بہایا جائے۔ کیا اسلام کے امن پسندی کی یہ مثال نہیں، دلیل نہیں بن سکتی ہے؟ کتنا امن پسند ہے اسلام، کتنا امن پسند ہے اسلام، اتنا ہی امن پسند رہے گا۔ لہٰذا جنگیں جو ہوئی اسی لیے ہوئی، امنیت کے لیے۔ اتنے مظالم، اتنی مصیبتیں، سب کچھ، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی قتل عام نہیں۔ یہ کیا کہ نہیں کیا رسول نے؟ اور اس اسلام کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام آتنکواد ہے کہ جن کے پاس مثلا جلیاں والا باغ جیسے واقعات موجود ہیں، ہیروشیما جیسے واقعات موجود ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ افغانستان اور عراق جیسے واقعات، فلسطین جیسے واقعات موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پسند ہے، اسلام آتنکواد ہے۔ دیکھیے آپ، ظالم مارے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہم مظلوم ہیں، اور اس سے زیادہ تعجب ان کی عقلوں پہ ہوتا ہے کہ جو اس کو سن کے مان بھی لیتے ہیں۔ یہ اسلام کی تصویر ہے، یہ ان کی تصویر ہے جو اسلام کو آتنکواد کہنا چاہتے ہیں۔ تاریخ خون سے رنگین ہے ان کی، بغیر کسی وجہ کے لاکھوں کے قتل عام کا فیصلہ آسانی سے لے لیتے ہیں۔ اسلام ایک خون کے لیے مکمل طریقے سے غور و فکر کرتا ہے، حتی الامکان ممکن ہو تو اس خون سے بچا جائے۔ اسی لیے داستان صلح داستان جنگ سے زیادہ مضبوط مانی جاتی ہے۔ کسی جنگ پہ نہیں کہا، لیکن جب صلح ہوئی تو کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ صلح کے لیے کہا۔ اسلام امن کا مذہب۔ بہرحال یہ حکومتیں مرکز ظلم نہیں ہے، باعث ظلم نہیں ہے، یہ حکومتیں باعث امن ہیں۔ اسلام نے حکومت کا وہ کانسیپٹ پیش کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے امن و امان پھیلایا جائے، جس کے ذریعے سے سکون پھیلایا جائے، جس کے ذریعے سے لوگوں کو ان کا حق دلایا جائے۔ جب یہ حکومتیں ظلم کے تلے دب جایا کرتی ہیں تو اتنی گھنونی ہو جاتی ہیں کہ اس کا وارث بھی اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ حکومت یزید کی یہی داستان ہے۔ ظلم کی داستان کو سب سے زیادہ بے نقاب کرنے والا واقعہ اس سے واضح کون ہو سکتا ہے کہ جہاں بیٹا اپنے باپ پہ لعنت بھیج کے اپنے باپ سے ملی، بہت آسان نہیں ہے حکومت کو لات مار دینا، ٹھوکر مار دینا، بہت سخت کام ہے۔ حکومت کو ٹھوکر مار دیا بیٹے نے باپ سے ملی حکومت کو، وہ حکومت کی جس کے لیے کوئی اس کے مقابلے میں نہیں کھڑا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے بہت سکون سے مل گئی، اس کو لات مار دیا۔ اس کا مطلب کہ ظلم اس مقام تک پہنچ چکا تھا۔ یہ ہوا ہی اسی لیے کہ اس حکومت کی بنیاد ظلم پہ تھی، لہٰذا ظلم کی حکومت میں بقا و دوام نہیں ہے۔ اگر دوسرے نہیں گرائیں گے تو وارث ہی گرا دے گا، لیکن گرے گی۔ ہر ظلم کی حکومت کی یہی تاریخ ہے۔ آپ دیکھیے مناسبات میں اگلی مناسبت عالم اسلام پہ مظالم کا سلسلہ، چاہے وہ سیریا میں مسلسل ہو، اچھے خاصے لوگ سیریا کے ایسے ہیں جو بے گھر، جو طلاب وہاں پہ پڑھتے تھے وہ بھی سیریا چھوڑ کے آ گئے، زائرین جا نہیں پا رہے۔ سارے مسائل ہیں نا، خدا انشاءاللہ ان مسائل کو حل کرے، ہم دوبارہ پھر زیارت کے لیے وہاں جا سکیں انشاءاللہ۔ مسلسل اس کے علاوہ جو موجودہ گرم موضوع ہے کوئٹہ کا، الحمدللہ بہت اچھی خبر سننے میں آئی ہے کہ ہمارے بامبے میں بھی اس کے خلاف احتجاج ہوا ہے اور پریس کانفرنس کرائی گئی، جس میں شیعہ علماء میں سے مولانا احمد علی عابدی صاحب اور مولانا روح ظفر صاحب موجود تھے، اور اس کے علاوہ 3 سنی عالم موجود تھے۔ سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے، اتحاد کا مظاہرہ کیا، اور اس اتحاد کے ساتھ ساتھ ظلم کے خلاف احتجاج کو درج کرایا، اور اچھے خاصے پیپرز نے اس نیوز کو کور بھی کیا ہے، اس لیے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ اہل بیت کی سیرت ہے، یہ تعلیم اسلام ہے۔ اسلام ہمیشہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم کو کبھی ظلم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام ہم سے کہتا ہے کہ ہم عالم اسلام پہ نظر رکھیں کہ عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے، ہم کو مسلمانوں کے حالات سے باخبر ہونا چاہیے، اور جتنا ہم ان کے لیے مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کرنی چاہیے۔ اس مدد میں کوئی فرق نہیں، چاہے وہ مالی مدد ہو، چاہے وہ زبانی مدد ہو، چاہے وہ کوششوں کی مدد ہو، چاہے وہ کوئی مدد ہو۔
ہر مدد کے لیے نظام ہے اسلام کا سسٹم، اس سسٹم کے تحت انسان کو مدد کرنی چاہیے، ہیلپ کرنی چاہیے۔ الحمدللہ اس طرف قدم اٹھ رہا ہے اور اٹھایا گیا۔ اس کانفرنس کے پیچھے کچھ اداروں کے ہاتھ ہیں، بہرحال وہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، خدا ان سب کو جزائے خیر عنایت کرے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ۔ نام مقصد نہیں ہے، اور یقیناً کوئی یہ کام کرتا بھی اس لیے نہیں کہ نام لیا جائے، اور اگر کبھی نام لینے میں کسی کا نام رہ جائے تو معاف کرے، کیونکہ نہ مقصد یہ ہے کہ جس کا نام لیا جائے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، نہ یہ مقصد جس کا نام رہ گیا اس کو نظر انداز کرنا، نہیں، وہ تو ایک اتفاقی چیز ہے۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے دین کے راستے میں خدمات کو انجام دیا، ان کا نام نہیں ہے آج، کتنے ایسے ہیں، لیکن ان کا اجر اللہ کے نزدیک محفوظ ہے۔ یہ جتنے بھی خدمات ہیں انسان نے یہ سارے خدمات اللہ کے لیے کیے، لہٰذا اس کا اجر اللہ کے نزدیک محفوظ ہے، نام کے لیے نہیں کیے تاکہ انسان اس کا نام چاہے۔ لہٰذا عالم اسلام میں ان سارے مظالم کے مقابلے میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں بہت واضح ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ذمہ داریاں یہی ہیں کہ سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اسی طریقے سے اپنے حق کا مطالبہ کریں اور اپنے حق کے لیے لڑیں، تاکہ دشمن ہماری طاقت کو بھی پہچانے اور ہم کو جو نقصان پہنچا رہا ہے وہ نقصان کم سے کم ہو اور آخر میں ختم ہو جائے۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو بیماروں نے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، بار اللہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، بار اللہ جو بسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔